بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد عن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يشفع يوم القيامة ثلاثة الأنبياء ثم العلماء ثم الشهداء او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ خلیفہ ثالث ہیں، ان سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ قیامت والے دن تین طبقات سفارش کریں گے، پہلے انبیاء علیہ السلام، پھر علماء، پھر شہداء۔ سفارش کا ایک مطلب ہمارے سامنے دنیا میں ہوتا ہے، یہ مطلب اللہ کے ہاں نہیں ہے۔ دنیا میں سفارش کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی تعلق کی بنیاد پر، کسی دباؤ کی بنیاد پر کسی کے سامنے کوئی بات رکھنا اور اسے کم سے کم اخلاقی درجے میں کسی نہ کسی دباؤ کے تحت آنا پڑتا ہے۔ بہت کم ایسی سفارشیں ہوتی ہیں کہ جو بالکل اصول کے مطابق ہوتی ہیں، اور ایسا ہوتا ہے بہت سے اہل علم، محتاط اہل علم اس بات کی کوشش کرتے ہیں، نیک لوگ، کہ اگر وہ کسی کی سفارش کریں تو ساتھ یہ فرماتے ہیں کہ یہ سفارش تو ہے مگر قانونی دائرے کے اندر رہتے ہوئے اس پر عمل کیا جائے، اگر غیر قانونی کام کرنا پڑتا ہے تو پھر یہ میری طرف سے سفارش نہیں ہے۔ لیکن عام طور سے ہمارے ہاں سفارش کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جیسے کیسے بھی ہو یہ کام کرنا ہے تم نے، اور اگلا بندہ بھی اپنے اوپر اس کو محسوس کرتا ہے کہ مجھے بہر صورت یہ کام کرنا ہے، اگر میں نے نہیں کیا تو میرے اور سفارش کرنے والے کے تعلقات میں فرق آ سکتا ہے، وہ محسوس کر جائے گا، وہ دل میں اس کو محسوس کر جائے گا کہ میرا اس نے کام نہیں کیا۔ تو دنیا کی سفارش تو کم سے کم یہ درجہ رکھتی ہے، جبکہ اللہ کے ہاں جو سفارش قیامت والے دن ہوگی وہ ایسی نہیں ہے۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، فرمایا کہ وہاں کون ہے جو اللہ کے دربار میں اس کی اذن پائے بغیر سفارش کرے۔ ہاں اس کا اذن ہوگا، اس کی اپنی منشا ہوگی کہ کچھ لوگوں کو اللہ اعزاز دینا چاہیں گے، عزت دینا چاہیں گے، جس وجہ سے ان سے سفارش کروائی جائے گی تاکہ ان کا لوگوں کے سامنے مقام واضح ہو جائے۔ تو اس سلسلے میں پھر قیامت میں سفارشیں ہوں گی، شفاعت ہوگی۔ سب سے پہلی جو شفاعت کبریٰ ہے وہ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ جس میں محشر کے دن حساب کتاب شروع کرنے کی بات ہوگی۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفارش فرمائیں گے، اور آپ نے فرمایا کہ مجھے اس وقت اللہ کا جلال زوروں پر ہوگا، کوئی نبی بھی جرأت نہیں کرے گا کہ اللہ کے حضور بات کرے، تو اللہ رب العزت مجھے فیلہمنی ربی محامد لا احضرہ الآن، فرمایا کہ اس وقت اللہ مجھے ایسے کلمات القاء فرمائیں گے جو ابھی میرے علم میں نہیں ہیں، اس وقت آئیں گے۔ اتنا مجھے پتا ہے کہ کچھ آئے گا، لیکن کیا آئے گا یہ میرے علم میں نہیں ہے، تو میں پھر ان کلمات سے اللہ کی تعریف کروں گا جس سے اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہوگا، اور پھر حساب کتاب شروع ہوگا۔ اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش ہے، پھر انبیاء علیہ السلام بھی سفارش کریں گے، پھر حفاظ قرآن بھی کریں گے، نو مولود بچہ جو فوت ہو گیا، والدین کے بچے فوت ہو گئے، وہ سفارش کریں گے، اور مختلف طرح کے لوگ جو ہے وہ سفارش کریں گے۔ لیکن جو نمایاں بڑے بڑے طبقات ہیں وہ تین ہیں جو آج کی حدیث میں ہم نے دیکھے۔ سب سے پہلے انبیاء علیہ السلام، ان کی سفارش ہوگی، پھر علماء، پھر شہداء۔ انبیاء علیہ السلام کی سفارش تو ہم سنتے ہی رہتے ہیں۔ جو دوسرا طبقہ ہے وہ علماء کا ہے۔ علماء وہ ہیں کہ جنہوں نے شریعت کا علم سیکھا، قرآن، حدیث اور فقہ اور عقائد اور اخلاقیات، یہ پوری شریعت جتنی بھی ہے اس کا علم انہوں نے گہرا علم سیکھا،
اور اس پر عمل پیرا ہوئے۔ جب بھی شریعت میں عالم کا لفظ بولا جاتا ہے کسی فضیلت کے پس منظر میں تو اس سے مراد عالم با عمل ہوتا ہے۔ غیر عامل جو عمل جس کی زندگی میں نہیں ہے، صرف معلومات ہی معلومات ہیں، اس کو تو فرمایا مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا، کہ جن کو تورات اللہ نے دی ہے پھر انہوں نے اس پر عمل نہیں کیا، وہ تو ایسے جیسے گدھا کتابیں لاد دی جائیں اس پر۔ تو عالم غیر عامل جو ہے، جس کو بے عمل عالم، وہ تو عوام کی طرح ہے۔ باقی عالم با عمل وہ امت کے سر کا تاج ہے۔ امت کے لیے فرمایا علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے علماء یہ ایسے ہیں جیسے بنی اسرائیل کے انبیاء، یعنی جو مقام ان کو حاصل تھا دین کے بارے میں، دینی رہنمائی کے بارے میں، دین کی حفاظت کے بارے میں، امت کی نگرانی کے بارے میں جو مقام اللہ نے ان کو عطا فرمایا تھا، وہ اس امت کے اندر علماء کو عطا فرمایا۔ آج کے زمانے میں یہ بھی ایک بڑی کوتاہی ہوتی ہے کہ مختلف ذرائع ابلاغ جو ہمارے یہاں میڈیا وغیرہ ہے، اس پر ایک غیر محسوس طریقے سے اور بڑی چالاکی کے ساتھ، بڑی ہوشیاری کے ساتھ یہ کام کیا جاتا ہے کہ علماء کا وقار مجروح کر دیا جائے، تاکہ شیطان کو امت کو بہکانا آسان ہو جائے، کیونکہ علماء ہی امناء اللہ فی الارض، یہ اللہ کے امین ہیں، دین کے محافظ ہیں، پہرے دار ہیں۔ جو عالم بعمل ہے اس کی بات ہو رہی ہے، تو ان کا وقار، ان کا مقام، ان کی عزت اگر دل سے امت کے نکل گئی تو پھر دین کی حفاظت کا بظاہر کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے اور ہمیں قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین یا رب۔